حالات کیسے بھی ہوں، ذمہ داریاں بہرطور اپنا مقام رکھتی ہیں۔ رات کو نہ جانے کب تک نیند نہیں آئی تھی، اور بعد میں نیند آئی بھی تو کتنی ہی بار آنکھ کھلی تھی، لیکن اس کے باوجود ہارون صبح جلدی اٹھ گیا۔ دماغ پر ایک بوجھ سوار تھا۔ رات کا واقعہ تو زندگی بھر بھولنے کے قابل نہ تھا۔ اتنی جلدی میں بھلا کیا بھول جاتا؟ خیمے سے باہر نکلا تو سارے مزدور وغیرہ جاگ گئے تھے۔ چائے چڑھی ہوئی تھی اور وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق ناشتہ کر رہے تھے تاکہ جلدی سے کام شروع کر دیں۔ ہارون کو خوشی ہوئی، اس کے ساتھی ذمہ دار ہیں اور اس ٹیم کو ہمیشہ ہر کام میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ بہرطور ہارون نے بھی جلدی سے منہ ہاتھ وغیرہ دھویا۔ کامران اس کے لیے ناشتہ لے آیا، ٹرے میں چائے کا ایک کپ، ڈبل روٹی وغیرہ۔ ہارون کی اپنی ایک عادت تھی، جب کبھی آؤٹ ڈور کام کرتا تھا تو مزدوروں والا کھانا خود بھی کھاتا تھا۔ جو ناشتہ مزدور کرتے تھے وہی ناشتہ خود کرتا تھا۔ اس سے اسے ایک ذہنی سکون ملتا تھا۔ کبھی کبھی ماضی کی سرد ہوائیں چلتی تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگتا، لیکن اس کے بعد وہ پرسکون ہو جاتا۔ جو زندگی اب گزار رہا تھا وہ سب سے بہتر تھی۔ جو گزر چکا تھا وہ ایک بھولا ہوا خواب تھا جس کی پرچھائیاں وہ اپنے آپ پر نہیں پڑنے دیتا تھا۔ اس نے اپنے ماضی تاریکیوں میں سلا دیا تھا اور ایک نئے ہارون کی حیثیت سے اس دنیا میں اپنا مقام بنایا تھا۔ جلد ہی وہ ناشتہ کرنے کے بعد مزدوروں کے درمیان آ گیا۔ کامران نے کیمرے وغیرہ سیٹ کیے، دوربینیں لگائیں اور اس کے بعد لینڈ مارکنگ ہونے لگی۔ ہارون بے شک اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن دماغ کے سوئے نقوش اب بھی جاگ رہے تھے۔ یہ سوتے جاگتے کا عمل پتہ نہیں کیوں اس کے شانوں پر سوار ہو گیا تھا اور اسے اپنے شانے وزنی لگ رہے تھے۔ پھر اس وقت وہ دوربین سے مطلوبہ علاقے کا جائزہ لے رہا تھا کہ دوربین گھومتے گھومتے اس جگہ آ رکی جہاں وہ درخت تھے اور جہاں اس نے رات کو وہ پراسرار وجود دیکھا تھا، جس کی پازیب کی جھنکار دماغ سے لے کر دل تک اتر گئی تھی، اور جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا یہ جھنکار دماغ میں گونجنے لگتی۔ کتنی ہی بار اس نے اپنے سر کو جھٹکا، دماغ سے وہ سب کچھ نکالنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس جھنکار کو ابھی تک اپنے دماغ سے نکال کر نہیں پھینک سکا تھا۔ دوربین نے ان درختوں کو فوکس کر رکھا تھا اور ہارون ان میں کھویا ہوا تھا کہ کامران اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ سر، اس نے ہارون کو مخاطب کیا اور ہارون بری طرح اچھل پڑا۔ اس کے حلق سے ایک خوفزدہ سی آواز نکل گئی تھی، سر! کامران اس کے سامنے آ گیا اور ہارون پھیکے پھیکے انداز میں ہنسنے لگا۔ کامران نے کہا، آپ کی طبیعت ضرور خراب ہے سر، آپ مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ نہیں کامران، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رات کو ایک معمولی سا واقعہ پیش آ گیا تھا میرے ساتھ جس نے ابھی تک میرے ذہن کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ بس وہی بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ اگر میری طبیعت خراب ہوتی تو میں تم سے ضرور کہتا۔ آپ نے مجھ سے ایک خواب کا تذکرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کل مجھے سنائیں گے۔ اصل میں سر، آپ کافی دیر سے دوربین کے پاس کھڑے ہوئے سامنے دیکھے جا رہے ہیں۔ بہت دیر سے آپ کی دوربین کا کوئی زاویہ تبدیل نہیں ہوا۔ آپ کے چہرے پر کھوئے تاثرات تھے، اس لیے میں آپ کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں، اچھا، یہ بتاؤ کتنی مارکنگ ہو گئی؟ کام شروع کر دیا ہے سر؟ اوور سیئر کو سارا ناپ دے دیا ہے سر۔ تھوڑی دیر بعد مزدور چونے سے نشان لگانا شروع کر دیں گے سر۔ آؤ ادھر بیٹھتے ہیں۔ تم نے کیا سر کی رٹ لگا رکھی ہے؟ ہارون نے کہا اور کامران کا ہاتھ پکڑ کر دوربین کے پاس سے ہٹ گیا۔ کامران ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا ہوا نظر آیا۔ تھوڑے فاصلے پر وہ ایک چٹان پر جا بیٹھے۔ کامران کے چہرے پر تجسس کے نقوش منجمد تھے اور ہارون سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، کامران، رات کو میں نے تم سے ایک خواب کا تذکرہ کیا تھا۔ جی سر، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ میں سمجھا نہیں سر، آپ؟ ہاں، میں بتا رہا ہوں تمہیں، وہ خواب نہیں تھا۔ ابھی میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ جی سر، آپ جس وقت خیمے سے باہر
ہاں یار، بتا رہا ہوں نا، میں خود بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں اور بے تکی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پورے ہوش و حواس کے عالم میں پیش آیا۔ میں نہ ذہنی مریض ہوں اور نہ کسی قسم کی مشکل کا شکار۔ جو ہوا ہے وہ ابھی تک میرے لیے ناقابل فہم ہے، اور تم جانتے ہو کہ اگر کوئی چیز دماغ کے لیے تجسس بن جائے اور بات بھی ایسی ہو جو معمولی نہ ہو تو انسان کی ذہنی کیفیت منتشر ہو جاتی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، کامران نے اعتراف کیا۔ رات کو جب مزدور تانے اڑا رہے تھے، میں باہر نکل آیا تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ میں ٹہلتا ہوا ڈھلانوں کے کنارے تک پہنچ گیا اور پھر وہاں سے میں نے درختوں کے درمیان ایک روشنی دیکھی۔ میں پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ روشنی کی طرف دوڑنے میں میری قوت ارادی کا دخل نہیں تھا۔ بس مجھے یوں لگا جیسے ہوا کے جھونکے مجھے آگے بڑھا رہے ہوں، اور پھر میں ان درختوں کے درمیان پہنچ گیا۔ ہارون نے باقی پوری تفصیل بھی کامران کو بتائی جو اس کے ساتھ پیش آئی تھی، اور کامران حیرت اور دلچسپی سے یہ باتیں سنتا رہا۔ ہارون بار بار آنکھیں بند کر کے گردن جھٹک رہا تھا، جیسے گزرے ہوئے واقعات کے اثرات کو ذہن سے دور کرنا چاہتا ہو۔ کامران کے چہرے پر حیرت اور شوق کے آثار تھے۔ ہارون خاموش ہوا تو کافی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر کامران نے کہا، سر ایک بات بتائیے آپ کو جنوں بھوتوں چڑیلوں پر یقین ہے؟ کبھی واسطہ تو نہیں پڑا کامران؟ قصے کہانیوں کی حد تک میں نے بھی ان کے بارے میں سنا ہے، ذاتی طور پر کبھی تجربہ نہیں ہوا۔ ویسے سر، عالم ارواح کا وجود تو ہے، بدروئیں بھی ہوتی ہیں۔ میری نانی جان نے تو ایک جن کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ ویسے سر، آپ نے یہ کہانی سنا کر بس یوں سمجھ لیجیے کہ میرے تجسس کو جگا دیا ہے۔ اب میری تو راتوں کی نیندیں گئیں۔ میں جانتا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی بکواس نہیں کرو گے۔ نہیں سر، آپ یقین کیجیے، بکواس نہیں کر رہا میں۔ بہرحال میرا تجربہ تو زیادہ اچھا نہیں ہے۔ ویسے کیا روحوں کو اتنے قریب سے بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ سر، میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے بھی کبھی کسی روح کو نہیں دیکھا۔ ویسے سر، ایک بات آپ کو بتاؤں، میرے دل میں تو زبردست خواہش ہے کہ میں بھی کبھی کسی روح کو دیکھوں، اور آپ نے جس لال شب کا تذکرہ کیا ہے سر، میرے دل میں تو اسے دیکھنے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ یار دیکھ کامران، میں تجھے بتاؤں، میں نے جو کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ پھر یہ علاقے اور پرانے صاحب پور کے کھنڈرات، پتہ نہیں یہ پرانے صاحب پور تباہ کیسا ہوا تھا، یا پھر یہ نیا صاحب پور بسا کر یہاں کی آبادی کو وہاں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ذرا اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے۔ اصل میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ جب مجھے صاحب پور کے بارے میں میرے افسر اعلیٰ نے بتایا تو میں نے اس سے یہ سوال نہیں کیا کہ صاحب پور ہے کیا چیز۔ بعد میں پوری تفصیل خود ہی مجھے بتا دی گئی، لیکن بہرحال یہ واقعہ اپنی جگہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ میں اپنے احساسات تمہیں بتا رہا ہوں کامران، مجھ پر ابھی تک رات کا سحر طاری ہے۔ البتہ یہ سمجھ لو کہ اگر واقعی وہ بدرو ہوئی تو جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ سر، تھوڑی سی بے تکلفی کی اجازت دیجیے، بلکہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بکو، ہارون نے اپنے شریر ماتحت اور بہترین دوست کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، اگر وہ کوئی بدرو بھی ہے تو کوئی بات نہیں، روح تو ہے نا۔ سر، آج تک کسی نیک روح نے بھی مجھے منہ نہیں لگایا۔ اگر کوئی بدرو ہی منہ لگا لے تو وہ کہتے ہیں نا، کسی پازیب کی جھنکار تو چھنکے، اور کوئی اب تک نہیں آیا میرے ویرانے میں، کامران نے گا کر بتایا۔ اور اگر تمہارے ویرانے میں کوئی آ ہی گھسا بیٹے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ہائے وہ لال شب، چراغ پازیب کی جھنکار! معافی چاہتا ہوں ہارون صاحب، ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے کسی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن کسی بدرو سے دوستی ہو جائے تو بقول غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے۔ تم پاگل ہو گئے ہو کامران؟ سر، ابھی تک تو نہیں ہوں، لیکن خدا کی قسم پاگل ہونا چاہتا ہوں۔ سر مان لے میری بات۔ کامران نے جھک کر ہارون کے گھٹنوں پر ہاتھ
رکھ دیے۔ یار بیوقوفی کی باتیں مت کرو، دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سر پلیز ایک بار مجھے وہاں لے جائیے، سر پلیز ایک بار مجھے وہاں لے جائیے، میں بھی تو دیکھوں کہ آخر وہ کیا ہے۔ جاؤ ادھر دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ چھوڑیے سر، آپ کا کامران اب کسی قابل نہیں رہا۔ کامران زیادہ بکواس مت کرو یار، ایک بات بتاؤ۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، رات کو وہ پازیب کی جھنکار اور خوبصورت آنکھیں اور وہ بھاگ دوڑ مجھے کیوں دکھائی دی؟ میرا ان سے کیا تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے سر آپ کسی پچھلے جنم کے راجکمار ہوں اور وہ روپ متی اس جنم میں آپ کو تلاش کر رہی ہوں۔ سر اگر ایسا ہے تو بیڑا غرق، کامران نے کہا۔ اس کی افسردگی دیکھ کر ہارون ہنس پڑا۔ بیڑا کیوں غرق؟ وہی بات نا سر کہ اپنی دال تو گلنے سے پہلے ہی سڑ گئی۔ نہیں بھائی، اگر ایسا ہے تو وہ بھوتنی تجھے ہی مبارک، مجھے اللہ نے پہلے ہی ایک خوبصورت پتنی دے رکھی ہے اور میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، سمجھا سر؟ ہماری بھی اس چھن سے سفارش کر دیں اور اس سے کہیں کہ رخ بدل لے، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ کامران نے کہا، ٹھیک ہے بھگتو گے خود، میرا کیا ہے، وہ کوئی کالج گرل نہیں ہے کہ لائن ماری اور کام بن گیا۔ سر وہ جو کوئی بھی ہے تو چھنن نا، اور بس ہم نے کہہ دیا کہ ہم دیکھے بغیر ہی اس کے دیوانے ہو گئے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ سر پھر آج رات کو چلیں؟ ٹھیک ہے، میرا کیا ہے، ٹرائی کر لیتے ہیں، ویسے کام خطرناک ہے، میں پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں کہ یہ علاقہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا، تم خواہ اپنے سر مصیبت لے رہے ہو۔ ہائے سر، وہ مصیبت میرے سر پڑے تو صحیح، پتہ نہیں وہ آپ کی طرف کیوں متوجہ ہو گئی، لیکن جہاں تک آگے کی معاملات ہیں تو سر وہ جو کہا جاتا ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اوکے، دیکھو ادھر یہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ ہارون نے ایک طرف اشارہ کیا۔ عادت ہے ان کی سر، کوئی قصہ یاد آ گیا ہوگا کسی کو، کامران مست لہجے میں بولا اور پھر آنکھیں بند کر کے جھومنے لگا۔ سر چھن، ہارون اس کی شرارت پر مسکرا دیا۔ اشر کو سر شام اچانک بخار چڑھ آیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ افشاں بے حد پریشان ہو گئی۔ راشدہ گھر کی واحد ملازمہ تھی، مرد عورت جو کچھ بھی سمجھ لیا جائے، سارے کام اسی کے سپرد تھے۔ اس وقت بھی وہ اشر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، افشاں اس کے ماتھے پہ پٹیاں رکھ رہی تھی، راشدہ اس کو پٹیاں بھگو کر دے رہی تھی۔ بخار پہلے تو ہلکا تھا لیکن آہستہ آہستہ تیز ہوتا جا رہا تھا، اس پر غشی سی طاری ہو گئی تھی۔ بخار مزید تیز ہوا تو راشدہ گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی، میری مانیے افشاں بی بی، تو صاحب کو فون کر دیجئے، بخار بہت تیز ہو گیا ہے، دیکھیں چہرہ بھی بالکل سرخ ہو رہا ہے۔ ابھی نہیں، ابھی وقت کتنا گزرا ہے، نوکری تو بہرحال نوکری ہی ہوتی ہے رشیدہ، پریشان ہو جائیں گے، دوڑے چلے آئیں گے، تھوڑا فاصلہ نہیں ہے، کئی گھنٹوں کا سفر ہے، اشر سے بہت محبت کرتے ہیں، طوفانی انداز میں گاڑی چلائیں گے، خدا نہ کرے پریشانی میں کچھ حادثہ پیش آ جائے تو۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اشر میاں کہیں باپ کو یاد تو نہیں کر رہے اندر ہی اندر، ویسے بھی یہ باپ بیٹا ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن وہ اتنی دور ہیں، میں نہیں انہیں پریشان کرنا چاہتی۔ تم ایسا کرو کہ جا کر ڈاکٹر صاحب کو فون کر دو، اب مجبوری ہے، فضل شاہ صاحب کو بلانا ہی پڑے گا۔ میں فون کیے دیتی ہوں، راشدہ نے کہا اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ افشاں پریشانی سے اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھتی رہی۔ پٹر منہ سے باتیں بناتا ہے، اپنی عمر سے کہیں بڑی باتیں کرتا ہے، نظر نہ لگے گی تو اور کیا ہوگا۔ وہ بیٹھی انہی تمام باتوں کو سوچ رہی تھی کہ راشدہ آ گئی۔ فضل صاحب نے کہا ہے کہ میں فوراً پہنچ رہا ہوں۔ افشاں نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ خاموشی بہت دیر تک طاری رہی۔ پٹیاں بدستور کیے جا رہے تھے۔ پھر جب بیل بجی تو راشدہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ افشاں نے اشر کا لباس درست کیا، پاس رکھے پانی کے برتن اٹھائے اور راشدہ اندر آ گئی۔ ہاں کیا ہوا؟ فضل خان صاحب ہی ہیں، راشدہ نے کہا۔ بلا لو، اندر بلا لو، افشاں نے اپنا لباس درست کر کہا۔
راجدہ پھر باہر نکل گئی۔ چند لمحات کے بعد وہ ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بیگ ایک طرف رکھا اور بولے، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی بات نہیں جسے تذکرے کے طور پر آپ کو بتایا جائے۔ بالکل نارمل حالات تھے، کھیلتا کودتا رہا، پڑھائی بھی کی، اس کے بعد بدن گرم ہونا شروع ہو گیا اور پھر بخار ہو گیا۔ میں نے چیک کیا ہے، پہلے 101 تھا، پھر 103 ہو گیا اور اب دیکھیں میری ہمت نہیں پڑی کہ بخار چیک کروں، یہ اور تیز ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر فضل خان نے کہا اور ماتھا چھو کر دیکھا، پھر ٹمپریچر وغیرہ لیا، تھوڑی دیر تک نبض وغیرہ دیکھتا رہا، پھر بولے، بخار واقعی تیز ہے لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے، انجیکشن دینا ہوگا۔ ہارون صاحب نظر نہیں آئے، کہیں گئے ہوئے ہیں؟ جی، یہی تو سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے، وہ آؤٹ آف سٹی ہیں، آفس کی طرف سے ایک علاقے کا سروے کرنے گئے ہوئے ہیں۔ دفعتاً یہ اشر غشی کے عالم میں بڑبڑانے لگا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ ملک چلانے کی بات کرتے ہیں وہ ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، اور جو ملک کی تقدیر بنا سکتے ہیں وہ جماعتیں بنا رہے ہیں۔ ہم نیلی آنکھوں والے شہزادیوں کو تلاش کر رہے ہیں، کیا ہوگا اس نئی نسل کا، کیا بنے گا اس کا؟ انہیں حسین شہزادوں کا زہر دیا جا رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر فضل خان نے چونک کر آنکھیں پھاڑ دیں اور اشر کو دیکھنے لگا۔ وہ توجہ سے اس کے الفاظ سن رہا تھا۔ افشاں اور راشدہ بھی متوجہ ہو گئی تھیں۔ افشاں کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ طاری تھی۔ اشر بدستور بڑبڑا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی اور پھر بیگ بند کیا اور بولا، یہ نیلی آنکھوں والی شہزادی کون ہے افشاں؟ وہ ڈاکٹر صاحب، ایک کہانی کی کتاب پڑھی تھی اس نے۔ باتیں تو اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی کرتا ہے، آپ کو یہ تو اندازہ ہے۔ ہاں، اس کے الفاظ سنے آپ نے؟ ڈاکٹر نے حیرانی سے کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ڈاکٹر صاحب، بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ ویسے کہہ تو بالکل ٹھیک رہا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ یہ اس بچے کی اپنی سوچ تھی یا پھر وہ باتیں جو اس نے کہیں پڑھی ہوں، لیکن اس کے ذہن نے اس کی تشریح صحیح کر پائی ہے۔ اس دور میں بھی پریوں کی کہانیاں خریدتی ہیں آپ؟ یہ فرسودہ کہانیاں تو پرانی نسل کے بھی کچھ کام نہیں آئیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس دور میں نہ تو پریاں ہیں اور نہ شہزادیاں۔ آپ براہ کرم اس بات کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری تاریخ عظیم کرداروں سے بھری پڑی ہے۔ آپ پر ایک مضبوط نسل تیار کرنے کی ذمہ داری پڑتی ہے محترمہ۔ آپ اس مضبوط نسل کو تیار کرنے میں انہیں ہمارے ہیروز کے بارے میں بتائیے، ان کے کارناموں کی تفصیل ان کے ذہنوں میں بٹھائیے۔ افشاں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ڈاکٹر صاحب، معافی چاہتا ہوں، میں زیادہ بول گیا۔ میں نے بخار فوراً اتارنے کی کوشش نہیں کی ہے، یہ رفتہ رفتہ ہی اترے گا، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا، اجازت۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے اپنا بیگ اٹھایا اور افشاں نے پرس میں سے نوٹ نکال کر راشدہ کو دیا اور راشدہ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے نکل گئی۔ افشاں بچے کی پیشانی چھو کر دیکھنے لگی اور گھبرا کر بولی، اللہ خیر کرے، بخار تو اور تیز ہو گیا ہے، کیا کروں؟ کچھ دیر بعد راشدہ اندر آ گئی اور افشاں کو پریشان دیکھ کر بولی، کیا بات ہے افشاں بی بی؟ دیکھو تو صحیح، بخار اور تیز لگ رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا خیال ہے مجھے اب ہارون کو فون کرنا ہی پڑے گا۔ آج انہوں نے بھی فون نہیں کیا ابھی تک۔ فون کے پاس جا کر افشاں نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ریسیور ٹھیک نہیں رکھا تھا۔ وہ پلٹ کر راشدہ کو دیکھ کر بولی، راشدہ ادھر آؤ۔ راشدہ اس کے پاس پہنچی تو افشاں نے فون کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا تھا نا ابھی؟ جی بی بی جی، کیا تھا۔ ذرا دیکھو یہ ریسیور تم نے ٹھیک رکھا ہے؟ راشدہ، میں نے تم کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ فون کر کے ریسیور ٹھیک طرح رکھا کرو، خدا کے واسطے میری بات پر غور کرو، مجھے پاگل مت سمجھا کرو، اور اگر ہارون نے فون کیا بھی ہوگا تو نہیں سمجھو گی، تم کبھی نہیں سمجھو گی۔ اف، یہ کہہ کر افشاں نے ریسیور اٹھایا اور پھر ٹون ٹھیک کرنے لگی۔ جب ٹون ٹھیک ہو گئی تو اس نے نمبر ڈائل کیا اور راشدہ کی طرف دیکھ کر بولی، جاؤ تم اشر کے پاس جا کر بیٹھو۔ جی بیگم صاحبہ۔ راشدہ نے چور نظروں سے اس کو دیکھا اور اشر کی طرف چل پڑی۔ کامران واقعی ایک شوخ اور کھلنڈرا نوجوان تھا۔ حالانکہ اپنی ذمہ داریوں میں اس نے کبھی کوتاہی نہیں کی تھی اور بہت عرصے سے ہارون کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا، لیکن اس کی فطرت اسے چین کہاں لینے دیتی۔
ہارون کی سنائی ہوئی کہانی نے اسے بھی سخت متجس کر دیا تھا۔ اس وقت رات کے 8 یا 8:30 بجے ہوں گے۔ مزدور دن بھر اپنا کام کرنے کے بعد اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے تھے۔ الاؤ جلانے کی عادت صرف عادت ہوتی ہے، کبھی کبھی ضرورت نہیں۔ یہ موسم بے شک الاؤ جلانے کا نہیں تھا، لیکن جلتے ہوئے الاؤ کے کنارے پر بیٹھ کر دنیا بھر کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنانا اور بے ہنگم قہقہے لگانا ان کی عادت ہوتی ہے۔ سو اس وقت بھی یہ قہقہے بلند ہو رہے تھے، لیکن کامران اپنے خیمے میں کپڑوں کے ڈھیر لگائے بیٹھا اپنے لیے کپڑے منتخب کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے مزید آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے قمیض اٹھا کر دیکھی اور پھر بولا، سر، لیکن اس کے ساتھ تو ٹائی باندھنا ضروری ہے۔ پتہ نہیں وہ چھن کون سے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ ٹائی پسند کریں یا نہ کریں، کوئی ٹی شرٹ یا جرسی ٹھیک رہے گی۔ ہائے کاش تمہیں میرے باس سے عشق نہ ہو گیا ہو میڈم۔ دیکھیے اللہ کا واسطہ وہ شادی شدہ ہے اور افشاں بھابی نے انہیں میرے سپرد کیا ہے۔ کہا ہے کہ کامران خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے آنکھوں سے اشارہ بھی کیا تھا۔ حالانکہ ہارون برا انسان نہیں ہے اور نہ ہی وہ عورت پرست ہے، لیکن ہر بیوی اپنے شوہر کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ارے باپ رے باپ، یہ کیا سوچنے لگا میں؟ ایک بار پھر وہ کپڑوں کے ڈھیر کی طرف متوجہ ہو گیا اور انہیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ پھر اس نے ایک جرسی اور ایک پینٹ نکالی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خیمے کے پردے کے پاس آ کر اس نے باہر جھانکا اور کسی کو نہ پانے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ چہرہ انڈے کے چھلکے کی طرح سفید شفاف ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک رگڑ رگڑ کر شیو بنائی تھی۔ لباس پہننے کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا آئینہ اٹھا کر خیمے کی ایک دیوار میں لٹکایا اور اپنے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ کنگھا لے کر بال سنوارے، اس کے بعد پرفیوم وغیرہ لگایا۔ جتنی دیر وہ تیاریاں کر رہا تھا وہ تیاریاں دیکھنے کے قابل تھیں۔ ان میں ذرا بھی مصنوعیت نہیں تھی۔ اس نے تمام تر تیاریاں مکمل کرنے کے بعد پردہ ہٹایا اور باہر نکل گیا۔ باہر مزدوروں کے ہنگامہ آرائیاں جاری تھیں، جگہ جگہ روشنیاں کر لی گئی تھیں۔ کامران کی نگاہیں جگہ جگہ بھٹکنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ ہارون اپنی جیپ کا بونٹ اٹھائے ریڈی ایئر میں پانی ڈال رہا ہے۔ پانی ڈال کر ہارون نے بونٹ بند کیا اور اتنی دیر میں کامران اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ کامران کے بدن سے خوشبوؤں کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ ہارون نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ گاڑی میں چلیں گے سر؟ کامران نے فوراً سوال کیا۔ تو پھر کیسے چلا جائے؟ نہ جانے کتنے دور چلنا پڑے۔ تم کہو تو پیدل چلیں؟ نہیں سر، ٹھیک ہے، جیسا آپ پسند کریں۔ ویسے آپ نے کپڑے نہیں بدلے۔ ارے بھائی، میں کون سا بردکھاوے کے لیے جا رہا ہوں؟ مگر تم نے کیا زبردست تیاریاں کی ہیں۔ واہ کیا بات ہے، کون سا پرفیوم لگایا ہے؟ ویسے تمہیں میں ایک بات بتاؤں، یہ روحیں وغیرہ جو ہوتی ہیں نا، خوشبوؤں کے سلسلے میں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ پرانے لوگ کہتے ہیں کہ خوشبو پر روحیں برستی ہیں۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے اگر 2-4 روحیں تمہاری طرف متوجہ ہو گئیں تو پھر تم بھی ایک روح ہی بن کر رہ جاؤ گے۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں سر۔ نہیں بھائی، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ ویسے خوشبو کے معاملے میں تم سے واقعی بہت خوش ذوق ہوں۔ البتہ یہ میں تمہیں بتا دوں کہ روحیں خوشبو پر ضرور عاشق ہو جاتی ہیں۔ تو سر، میں اور کیا چاہتا ہوں، اگر ایسا ہو جائے تو ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ مگر دوسری مشکلوں کا کیا کرو گے؟ ہارون نے ہنس کر کہا۔ وہ کون سی؟ یار کمال کرتے ہو، ان روحوں کے باپ بھائی وغیرہ بھی تو ہوتے ہوں گے۔ وہ زندہ باپ بھائیوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی قانون کی گرفت میں نہیں آتے اور اپنا قانون چلاتے ہیں، اور ان کا قانون توبہ توبہ۔ ہارون نے دونوں کان چھوتے ہوئے کہا۔ کامران کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک وہ ہارون کا چہرہ دیکھتا رہا اور اس کے بعد گھگھیائی ہوئی آواز میں بولا، ڈرائیے مت، بڑے ارمانوں سے پیار کی دنیا میں پہلا قدم رکھا ہے آپ پلیز۔ ٹھیک ہے، چلو تیاری کر لو، چلتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے جیپ کی طرف چل پڑا۔